کہ علماء اہل سنت کے نزدیک جمہور علماء کا یہ موقف ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، 27 رجب کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی، مسجد حرام سے او ادنا کے مقام تک۔ اور بعض اقوال آپ کو روحانی معراج کے بھی ملتے ہیں، تو بالکل اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج بھی ہوئی۔ بعض علماء نے لکھا 9 مرتبہ، بعض علماء نے لکھا 13 مرتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی معراج ہے، تو اس میں بھی ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ جو معراج ہے، اس میں بغیر کسی شک و شبہ کے جو جمہور کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی۔ اور قرآن کریم میں 3 مختلف مقامات پر معراج کا تذکرہ ہوا۔ جو پہلا حصہ ہے معراج کا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ قرآن کریم میں کہاں بیان ہوئی؟ سورۃ الاسراء میں، کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ایک حصہ یہ ہے، اور یہاں سے پھر اوپر آسمان اور آسمان سے اوپر لا مکان تک کی جو معراج ہے، اس کا بیان ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ 12-13 آیات جو لگاتار آ رہی ہیں اس میں، اور والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، والطارق اور دروازہ کھٹکھٹانے والے کی، وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا پتہ کہ یہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ النجم الثاقب، یہ ستارہ ہے، الثاقب جو چیر کر سارے راستوں کو آگے نکل جانے والا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اس کے علاوہ جو حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم میں، جس کے اندر تفصیلاً معراج کا ذکر موجود ہے، صحیح حدیث، تو اس لیے یہ قرآن کریم کی آیات اور یہ حدیث، یہ ساری کی ساری جب ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا جسم بما روح کے ساتھ، اور کیا کمال کا صفحہ۔